السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، بڑی دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ، رنج و الم کے ساتھ ایک خبر دی جا رہی ہے کہ محدث جلیل حضرت علامہ عبدالشکور مصباحی سابق شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور دادا حضرت علیہ رحمت رضوان کا وصال ہو چکا ہے۔ یقیناً آپ نے خبر سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے احباب کے ذریعے سنی ہوں گی۔ حضرت علامہ مولانا محدث جلیل عبدالشکور مصباحی رحمہ اللہ علیہ شرافت، سادگی اور تقوی و طہارت میں اسلاف کا نمونہ تھے۔ تقریباً 50 سال تک قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ 13 سالوں تک جامعہ اشرفیہ مبارک پور جیسے عظیم ادارے کے منصب شیخ الحدیث کو زینت بخشتے رہے۔ ہزاروں علماء و فقہاء کے استاذ تھے۔ آپ کے تلامذہ میں ایک عظیم نام جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے موجودہ شیخ الحدیث و صدر شعبہ افتاء سراج الفقہاء حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ محدث جلیل حضرت عبدالشکور رحمہ اللہ علیہ کا اسمی گرامی عبدالشکور، آپ کے والد ماجد کا نام علی محمد اور دادا کا نام سولت علی عرف سولی میاں تھا۔ حضرت محدث جلیل رحمہ اللہ علیہ کے جد کریم جناب سولت علی صاحب ایک بڑے ہی دیندار اور با اخلاق فرد تھے۔ آپ کی امانت داری، دینداری اور شرافت اس زمانے میں بہت مشہور تھی۔ آپ کی ان خوبیوں کا اثر آپ کے فرزند ارجمند جناب علی محمد صاحب کے زمانے میں بہت ظاہر ہوا۔ انہی سب خوبیوں کی وجہ سے بڑے علماء کرام، راہبران اعظام کی آمد آپ کے خاندان میں ہوتی رہی اور مقبولان بارگاہ الہی کی میزبانی کا شرف آپ لوگوں کو ملتا رہا۔ سید العلماء سید علی مصطفیٰ مار رفیع علیہ رحمت رضوان، تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان، علامہ شاہ نور الہدیٰ صاحبان جیسے باوقار اور مقبولان بارگاہ الہی کی آپ کے گھر آمد ہوتی رہی۔ حیات محدث جلیل کے مصنف کے بقول حضرت محدث جلیل رحمہ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت کا ذکر تو نہ مل سکا، البتہ باعتبار سند آپ کی ولادت مورخہ 25 رمضان المبارک 1353 ہجری بمطابق 1 جنوری 1935 کے نکلتی ہے۔ محدث جلیل رحمہ اللہ علیہ ضلع پلامو ہریہر گنج کے قصبے کے قریب میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم قصبہ ہریہر گنج میں فیض رساں حضرت علامہ حافظ عبدالسبحان رحمہ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی، پھر مدرسہ سراج العلوم مہراج گنج ضلع اورنگ آباد بہار میں حفظ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور استاذ الحفاظ حضرت حافظ و قاری خلیل الرحمن کی درسگاہ میں آپ نے حفظ قرآن کا شرف بھی حاصل فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف مدارس میں اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا، مثلا مدرسہ عین العلوم اور مدرسہ حمیدیہ رضویہ بنارس، اور آخر میں آپ تعلیم کے سلسلے میں اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے دنیا سنیت کے عظیم مرکزی درسگاہ باغ فردوس الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا اور جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے اساتذہ سے اکتساب علم و فن کیا اور آپ معقولات اور منقولات کے علوم و فنون حاصل کرنے میں سرگرداں ہو گئے۔ جامعہ اشرفیہ میں آپ اپنے مقصد کے حصول کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی تعلیم مبارک پور قصبہ میں موجود دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ مبارک پور مصباح العلوم میں ہوئی اور پڑھنے کے زمانے میں چند بچے حضور حافظ ملت رحمہ اللہ علیہ کے قیام گاہ پر رہا کرتے تھے۔ ان خوشبخت طلباء میں آپ کا بھی اسم گرامی آتا ہے۔ سن 1960 میں محدث جلیل رحمہ اللہ علیہ نے حصول تعلیم کی منزل کو دور حدیث بخاری شریف کے ساتھ مکمل فرمایا۔ جلسہ دستار بندی کا اہتمام شب میں کیا گیا، جس میں متعدد علماء و مشائخ کے نورانی ہاتھوں سے آپ کے سر پر تاج فضیلت اور سند فراغت سے نوازا گیا۔ خصوصیت کے ساتھ اس محفل میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان جلوہ افروز تھے اور علماء کرام کی نورانی جماعت کی بھرمٹ میں فارغ ہونے والے طلباء کے سر پر عمائدین ملت نے دستار فضیلت سجائی اور دوسری صوبوں میں دارالحدیث میں مسجد سجائی گئی، جس پر شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ علیہ نے جلوہ افروز ہو کر بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث پاک دور حدیث کے بچوں نے پڑھی۔ پھر حضرت کی دعا پر ختم بخاری شریف کی تقریب سعید کا اختتام پذیر ہوا۔ ختم بخاری شریف کی تقریب کے بعد اسی مجلس میں جو بچے داخلی سلسلہ نہیں ہوئے تھے، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور قادری رضوی مریدوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ انہی میں حضرت محدث جلیل رحمہ اللہ علیہ کی شخصیت بھی تھی۔ اگر آپ اشتہار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کتاب کی اشاعت کروانا چاہتے ہیں
ہیں، یا پھر آپ کسی کتاب کی پروف ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کتاب کو آپ کمپوز کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنے بزنس یا اپنی کتاب اپنی کسی اور چیز کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا پھر اس کی اشتہارات بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی کتاب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے جسے آپ موبائل اپلیکیشن کی شکل میں اسے پیش کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی ویب سائٹ کا خاکہ ذہن میں رکھیں یا بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کا ادارہ ہے، آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کی تمام خدمات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں اور اسکرین حضرت علامہ عبدالشکور مصباحی رحمہ اللہ علیہ کو نبیر سرکار محبی محبوب الاولیاء پیر طریقت الحاج الشاہ محمد حمید الرحمن قادری صاحب سابق سجادہ سلسلہ عالیہ قادریہ رحمانیہ پھوپریرہ شریف سے شرف خلافت اور اجازت حاصل تھی۔ زمانے طالب علمی ہی میں والدین کی خواہش پر آپ کا عقد نکاح سے منسلک کر دیے گئے اور آپ کو 5 اولادیں ہوئی، جن میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ فراغت کے 5 ماہ بعد حضور حافظ ملت رحمہ اللہ علیہ کے حکم پر مدرسہ تدریس الاسلام بس ڈھیلا ضلع بستی یوپی میں بحیثیت نائب صدر مدرس آپ کا انتخاب عمل میں لایا گیا، جہاں تقریباً آپ نے 8 سال تک تشنگان علوم نبوت کی پیاس بجھاتے رہے۔ چند ماہ کے لیے پھر آپ انوار العلوم تلسی پور ضلع گونڈہ میں بحیثیت مدرس خدمات انجام دی۔ اس کے بعد مدرسہ مسعود العلوم چھوٹی تکیہ بہرائچ شریف میں تدریسی خدمات انجام دینے پر مامور ہوئے۔ سن 1974 سے آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں باضابطہ درس و تدریس کا کام انجام دینے لگے۔ اسی درمیان بورڈ سے منظور ہونے والے اساتذہ کی فہرست میں آپ کا نام بھی شامل ہو گیا۔ 1 جنوری سن 1995 میں یوپی بورڈ کے منظور شدہ منصب سے ریٹائرڈ ہو گئے، مگر پھر استقامت اور علمی جاہ و جلال کی قدر کرنے میں اراکین اشرفیہ نے کوئی کمی نہیں رکھی، بلکہ جس منصب جلیلہ پر آپ فائز تھے حسب دستور قائم رہ کر درس و تدریس کا آپ فریضہ انجام دیتے رہے۔ منطق فلسفہ کی خاص دلچسپی کے باوجود ممتاز الفقہ علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری مدظ العالی جامعہ اشرفیہ میں جب تھے، آپ بحیثیت نائب شیخ الحدیث مسلم شریف لازمی طور پر پڑھاتے رہے۔ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری صاحب جب جامعہ سے سبکدوش ہو گئے تو پھر آپ بحیثیت شیخ الحدیث مسند دارالحدیث کی زینت بن گئے۔ سن 2017 تک تقریباً 44 سال تک جامعہ اشرفیہ میں مسند تدریس کی زینت بخشتے رہے۔ پھر آپ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آپ وہاں سے نکل گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ عرصہ تک اپنے بیٹے کے پاس رہے، مسلسل آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، بالآخر علم و عرفان کا چراغ بتاریخ 6 نومبر 2023 کو صبح کی ساعتوں میں بجھ گیا۔ پھر آپ کی تجہیز و تکفین انشاءاللہ کل، یعنی آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آج، یا پھر اگر آپ کئی دنوں کے بعد دیکھ رہے ہوں تو 7 نومبر 2023 کو بعد نماز ظہر آپ کے آبائی گاؤں میں عمل میں آئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ السلام علیکم۔